آج اس جمعے کے خطبے میں چند باتیں ہم اور آپ غور و فکر کریں گے اور سمجھیں گے فرعون اور اس کے ظلم کے تعلق سے کہ کس طریقے سے فرعون نے بنی اسرائیلیوں پر ظلم کے پہاڑ اور ستم وہ توڑ ڈالے، اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو نجات دیا اس ظالم حکمران سے۔ تمام تر باتوں پہ ہم غور و فکر کریں گے، اور آج کے اس پس منظر میں ساتھ ساتھ ہم محاسبہ بھی کرتے چلیں گے کہ نجات ہمیں کیسے ملے گی، اور اس وقت وہ نجات کیسے ملی تھی جب لوگ اللہ کے قانون کو فالو کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اکثر جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ فرعون اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ڈرایا، دھمکایا، ان کو پاگل کہا، ان کو مجنون کہا، ان کو جادوگر کہا وغیرہ وغیرہ، گویا ہر قسم سے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو توحید کی دعوت ہے اس کو روک دیا جائے، اور بنی اسرائیلیوں کو ان ظالموں نے بالکل غلام جیسی زندگی ان کی کر دی تھی، دن رات ان سے کام لیتے تھے، گویا اس سرزمین پر یعنی مصر میں ان کو بالکل ہی انہوں نے کمزور طبقہ میں شمار کر دیا تھا اور بالکل کمزور ان کو کر دیا تھا۔ تو کس طریقے سے یہ جو کمزور طبقہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے مدد کی، اور یہ کیسے پھر سے اس زمین کے حکمران بنے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ زمین دی، اور کس طریقے سے فرعون غرق ہوا، کیا ہمیں درس اور عبرت حاصل ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم غور و فکر کریں گے۔ سورہ قصص آپ پڑھیں گے، سورہ 28 آیت نمبر 3-4 اور آگے آپ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، اور آپ دیکھیں گے کہ بے شک فرعون اس نے زمین میں سرکشی مچا رکھی، وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم، اور اس نے لوگوں کو گروہ گروہ میں بانٹ رکھا ہے، اور ایک گروہ کو اس نے بالکل کمزور کر رکھا ہے، یذبح ابناءہم، اور ان میں سے ان کے لڑکوں کو وہ ذبح کروا دیتا ہے، ویستحیی نساءہم، اور ان کی لڑکیوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے، انہ کان من المفسدین، فرعون تو مفسدوں میں سے تھا ہی، یعنی وہ تو بالکل ظالم تھا ہی، وہ تو مفسدوں میں سے تھا۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈرایا دھمکایا بیان، ویسے ہی آپ کو یہ کفار و مشرکین مکہ آپ کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، آپ کو جان مارنے کی آپ کی دھمکی دیتے ہیں، ہر قسم کے ظلم و ستم کو آپ پر ڈھاتے ہیں، آپ کے اصحاب پر ڈھاتے ہیں، تاکہ آپ کا جو دعوتی مشن ہے وہ یہ روک دے۔ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے دعوتی مشن کو یہ روک نہ پائیں، اور موسیٰ علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے رہیں، لوگ توحید کی طرف آتے رہیں، اور اللہ نے غلبہ ان کو عطا کیا، اے نبی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا۔ اور جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام چٹان کی طرح کھڑے رہے ان ظالموں کے سامنے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی چٹان کی طرح کھڑے رہیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید دیتے رہے، صحابہ اکرام دیتے رہے، کس طریقے سے الحمدللہ پھر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سرزمین یعنی مکہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو واپس اللہ لے کر کے آیا، اور کس طریقے سے فتح مکہ ہوا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون جو تھا یہ اپنے طاقت، اپنے پیسے، اپنے میجورٹی اور اپنی کرسی کے بلبوتے پر گھمنڈ میں چور تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان بنی اسرائیلیوں کو ہم کیا کریں، بالکل وائپ آؤٹ کر دیں، اس کو فنش کر دیں۔ اس طریقے سے ان کے ساتھ ویوہار کیا جاتا تھا کہ کوئی بھی بنی اسرائیل میں کوئی بھی ایسا نہ ہو جو ان کے فیصلوں کے آگے، ان کے بلز کے آگے سر اٹھا سکے یا سوال کیا جا سکے۔ اسی لیے اس نے کئی سارے بلز اپنے پارلیمنٹ میں، اپنے لاز میں اس نے نکالے، ٹھیک ہے، کئی سارے اس نے منصوبے نکالے، کس لیے؟ تاکہ ان بنی اسرائیلیوں کو کمزور کر دیا جائے اور اپنے سیاسی پالیسی کو مستحکم کیا جائے، اسٹرانگ کیا جائے، اپنی کرسی کو اسٹرانگ کر دیا جائے۔ لہٰذا اس کی جو سیاسی پالیسی تھی، ان سیاسی پالیسی میں سے پالیسی ایک یہ تھی کہ فرعون کی کہ اس نے لوگوں کو گروہ میں بانٹا، اور مخصوص لوگوں کو اس نے سرکاری عہدے دیے۔ دیکھیے آج بھی ایسا ہوتا ہے، مخصوص لوگوں کو سرکاری عہدے دیے جاتے ہیں۔
प्लस फिरौन ने किप्तियों को सरकारी ओहदे दिए और उनके साथ उनको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए, जिस तरीके से आज दिया जाता है। क्यों? ताकि ये सरकारी उन ओहदों पे फायज हो सके और जो भी फैसला, जो भी बिल, जो भी अहकाम हम लोग यानी फिरौन और उसकी जो मिनिस्टर जो है ये मतलब कि निकाले, उस पे ये लोग बिल को पास कर दें, कोई भी चूचरा करने वाला ना हो। लिहाजा पहली इनकी पॉलिसी क्या थी? नंबर 1 कि उन ओहदों पर, इंपॉर्टेंट ओहदों पर, उन पोजीशंस पर उनको लाओ जो इनके पहचान के थे, जो इनकी जहनियत रखते थे, जो इनके बोले हुए बात को नाफिज कर सकते थे, जो इनके बोले हुए बात को, इनके लॉज को, इनके बिल्स को जो आगे बढ़ा सकते थे। और जो किप्ती, जो बनी इसराइल के लोग थे, उनको बिल्कुल कमज़ोर बना दिया गया, बिल्कुल गुलामों जैसा उनसे काम लिया जाता था। लिहाजा ये पहली चीज़ याद रखिए, इस चीज़ को, पहली चीज़ क्या? सरकारी ओहदों पर वैसे लोगों को लाया जाए जो अपने हों, अपने जहनियत के हों। नंबर 2, उसने चाहा कि मूसा अलैहिस्सलाम की नस्ल को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो ये भूल गया कि हकीकी बादशाह तो अल्लाह सुब्हान व तआला है। अल्लाह ताला ने उसकी ही नस्ल को ख़त्म कर दिया। वो हुआ क्या था? आप देखिए, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बनी इसराइलियों के साथ जब 400 साल कबल पहले आए थे, तो ये कौम जो आई थी, ये हुक्मरान कौम के तौर पर आई थी। जब तक इनमें दीनदारी रही, जब तक इनका अखलाक ऊंचा रहा, अल्लाह ताला ने इनको हुक्मरान बना के रखा। लेकिन जैसे ही, याद रखिए, जैसे ही इनके अंदर बेदीनी आई, अल्लाह ताला के फरमान पे इन्होंने अमल करना छोड़ दिया, इनके अंदर अखलाकी गिरावट आई, अखलाकी पस्ती आई, अल्लाह ताला ने इनसे फिर हुकूमत छीन करके किसको दे दिया? इन मिस्रियों को फिर से दे दिया। लिहाजा जब जब कौम में बेदीनी आएगी, अखलाकी गिरावट आएगी, अल्लाह ताला फिर उस कौम को क्या करेंगे? जलील कर देंगे। ये सबक है हमारे लिए। इसलिए मेरे भाइयों, बेदीनी को अपनी ज़िंदगी से निकालो, अल्लाह के अहकाम पर अमल करो, यही अल्लाह ताला से मदद का वाहिद ज़रिया होगा। हुआ क्या है कि फ़िरौन ने ख्वाब देखा था। ख्वाब में उसने ये देखा, ख्वाब की ताबीर जो आई, जो बताई गई उसको, वो ये थी कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फ़िरौन की मौत और उसकी सल्तनत के खात्मे का सबब बनेगा। लिहाजा उस जालिम ने क्या किया? उसने अगर ऐसी बात है तब तो हम हर बच्चों को कत्ल कराएंगे, यानी कोई बच्चा मेरी मौत का सबब बन जाए। आप सोचिए, जरा गौर करके यहाँ ठहर के सोचिए, एक ऐसा आदमी है जो कहता है कि मैं रब हूं, अना रब्बुकुम अल-आला, मैं रब हूं, जबकि वो जानता था दिल दिल में कि रब वो नहीं है, रब तो अल्लाह ताला है। वो जानता था, और हदीसों से हमें मिलता भी है कि रब वो नहीं था, बल्कि रब तो अल्लाह ताला, कि रब तो अल्लाह है। लेकिन फिर भी वो अपनी कौम को तो कहता था, अल्लाह ने कुरान में इसको नकल भी किया कि वो कहता था कि मैं रब हूं, अना रब्बुकुम अल-आला, मैं रब हूं तुम्हारा। वो डराता था, लोगों को धमकाता था, लोगों पर अपने पावर को जताता था, है ना। उसने क्या कहा? सोचिए जरा, उसको अपनी मौत की पड़ी है। अल्लाह को अपनी मौत की पड़ी हो सकती है? नऊजुबिल्लाह, से कोई सोच भी सकता है? अल्लाह तो हमेशा हमेशा है, हमेशा जिंदा था, है और हमेशा जिंदा रहेगा। उसको मौत नहीं आनी है, उसको नींद नहीं आनी, उसको ऊँघ नहीं आनी है। ये कैसा रब है? ये तो झूठा रब है जो अपनी ही मौत की फिक्र उसको लायक हो गई है। लिहाजा तभी तो वो बच्चों को कत्ल करा रहा है। अब देखिए इसने क्या किया जालिम ने। इसने कहा ठीक है, बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दो। लिहाजा कसीर तादाद में बच्चों को कत्ल कराना इसने शुरू कर दिया। देखिए कत्लगिरी, अल्लाह अल्लाह, किस तरीके से नाहा खून ये आदमी, ये जालिम बहा रहा था, किस तरीके से नाहा खून ये बहा रहा था। कितना जालिम आदमी, कितना बेदिल आदमी होगा ये, आप जरा सोचिए। और कितने बेदिल इसके लोग होंगे जो मासूम बच्चों का कत्ल करवाते हैं, मासूम बच्चों को उनके माओ से जुदा करते हैं। आप सोचिए एक माँ के दिल पे क्या बीतती होगी। चाहिए जाके उस माँ के दिल से पूछिए कि बच्चा पैदा हो और बच्चा लड़का पैदा अगर हो तो उसके जालिम छुरी लेकर के आते थे और बच्चों को ज़बाह कर देते थे। अल्लाह अकबर, सोचने की बात है। कैसा बेदर्द और बेदिल इंसान था ये, कितना जालिम था ये। लेकिन अल्लाह ताला ने देखिए किस तरीके से इस जालिम को भी अल्लाह ने गर्क कर दिया। लिहाजा अब किप्तियों ने कहा कि कसीर तादाद में बच्चे कत्ल हो जा रहे हैं। अपने हुजूर फिरौन से कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये जो मेहनत मुशक्कत के काम है इनमें कोई रहेगा बाकी नहीं बचेगा तो कौन करेगा? हम करेंगे थोड़ी ये मेहनत मुशक्कत के काम। अब प्लान में थोड़ा चेंज आ गया, बिल को थोड़ा चेंज कर दिया गया। क्या चेंज हुआ? फिरौन ने कहा बात तो सही है, लिहाजा क्या किया जाए? उसने कहा एक काम किया जाए, 1 साल बच्चों को हम कत्ल करेंगे, 1 साल कत्ल नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। अब उस मालिक मुल्क अर्श वाले की कुदरत को देखिए। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं और बड़े भाई हैं। उस साल हुए जिस साल कत्ल होने वाला साल नहीं था।
اور اللہ کی قدرت کاملہ پہ قربان جائیے، سبحان اللہ، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کروایا جو قتل والا سال تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، کبھی ذرا غور کر کے اگر آپ سوچیں گے تھوڑی دیر کے لیے، تو اللہ چاہتا نا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس سال پیدا کروا سکتا تھا جس سال قتل نہیں ہونے والا سال تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے فرعون کو چیلنج دیا، کہا تو جس بچے کے لیے ہزاروں بچوں کو موت کی نیند سلا دے رہا ہے نا، لے میں اسی بچوں کو تیرے بل پاس کیے ہوئے کے انوسار میں اس کو قتل والے سال ہی کیا کروں گا، پیدا کرواتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گیا۔ اب اس سے بھی ٹوسٹ آپ دیکھیے کیا ہوا۔ یہ ظالم نے کیا کیا تھا، اس ظالم نے، فرعون نے، اس نے کئی سارے اپنے لوگوں کو شہر میں چھوڑ رکھے تھے اور کئی ساری دائیوں کو اس نے چھوڑ رکھا تھا، جن کا کام یہ تھا کہ یہ نوٹ ڈاؤن کرتی تھیں، دیکھتی تھی کون سی عورت پریگننٹ ہے۔ جو بھی عورت پریگننٹ ہوتی یہ نوٹ ڈاؤن کر کے نام جو ہے اس کے پارلیمنٹ میں، اس کے دربار میں بھیج دیتے، اور جب بچے کی ولادت کا سمے آتا، وقت آتا، تو یہ دائیاں جو اس کی دائیاں تھیں فرعون کی، یہ ولادت کے سمے وہاں موجود ہوتی۔ اگر لڑکی ہوتی تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر لڑکا ہوتا تو فوراً خبر جاتا اور جلاد چھری لے کر کے آتے، بچے کو ذبح کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیے اللہ کی قدرت کاملہ کو دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا کب ہو رہے ہیں، قتل والے سال۔ اب پیدا جب ہو رہے ہیں تو بچہ جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہے، 9 مہینہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے۔ اللہ کی شان کو دیکھیے، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ کو پہچانو، اللہ کی شان کو دیکھو ذرا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر حمل کے جو آثار تھے یہ ظاہر ہونے ہی نہیں دیا۔ یعنی جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کا پیٹ تھوڑا باہر چلا آتا ہے، اس کا بدن تھوڑا پھول جاتا ہے، جو بھی اور پریگننسی کے جو آثار ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت کاملہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اوپر پریگننٹ کے اثرات جو ہے، پریگننٹ کے جو آثار ہوتے ہیں وہ دکھائی نہیں۔ لہٰذا یہ جو دائیاں گھومتی تھیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ یہ پریگننٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ ولادت کا یہ پورا مرحلہ، یہ آپ کو احسن البیان آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس کی تشریح میں شیخ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ولادت کا پورا مرحلہ ایسے ہی گزر گیا، سیف، الحمدللہ۔ یہ تو مرحلہ گزر گیا۔ اب بچے موسیٰ علیہ السلام جو ہے پیدا ہو گئے، چونکہ ماں تھی، دل تو وہ دھڑکتا تھا ماں کا بیٹے کے لیے۔ کس ماں کا نہ دل نہ دھڑکے بچے کے لیے، ذرا سوچیے آپ۔ دیکھیے کتنا خوف کا ماحول ہے، ذرا غور کر کے قرآن کی ذرا ان آیتوں پر ذرا غور کریے میرے بھائیوں۔ ماحول کتنا خوف کا ہے، ماں کا دل تڑپ رہا ہے، بے چین ہے ماں کا دل کہ پتہ نہیں اب کون آئے، کون خبر دے دے فرعون کے لوگوں کو اور آ کر کے بچے کو قتل کر دے، وہ میرے بچے کو قتل کر دے۔ آپ سوچئے ایک بچہ ماں کے سامنے بچے کو قتل کر دیا، چاہے اس ماں کے سینے پہ کیا بیتے گی، وہ تو زندہ ہی مر جائے گی۔ یہ خدشہ لائق تھا، کیا کیا جائے اور کیا کروں میں، ماں سوچ رہی ہے، آئے ہائے۔ لیکن ولادت کے مرحلے کو تو اللہ نے گزار دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو الہام کیا، کس کو، موسیٰ علیہ السلام کی۔ کتنی نیک عورت ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ فرماتی کہ ہم نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ آپ غم نہ کرے، خوف نہ کرے، آپ ڈرے نہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے پاس واپس پلٹانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سولوشن کیا دیا اللہ تعالیٰ نے، کہا اے موسیٰ کی ماں ایک کام کریں، آپ موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری میں یا صندوق میں بند کر کے آپ دریا میں چھوڑ دیجئے۔ اب غور کریے، دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ کو بچانا تھا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہیں چھپا دیجئے، یا اگر کسی کو پتہ بھی چلتا، کوئی آتا، تو جس طریقے سے اللہ نے حمل کے اثرات جو ہے یہ ان کی ماں پہ ظاہر نہیں ہونے دیے تھے لوگوں کے سامنے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پردہ حائل کر دیتا موسیٰ علیہ السلام اور لوگوں کے بیچ میں، پتہ بھی نہ چلتا، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا۔ لیکن سولوشن اللہ تعالیٰ کیا دے رہے، بڑا عجیب سولوشن اللہ تعالیٰ دے رہے، کیا، دریا میں چھوڑ دو۔ آپ ایک ماں کو ذرا پوچھیں کہ ذرا اپنے بچے کو وہ باتھ ٹب جو ہوتا ہے واش روم، اس میں چھوڑے گی؟ نہیں چھوڑے گی، نہیں، اس کا دل تڑپ جائے گا۔ یہ تو دریا ہے اور دریا کا کام کیا ہے، ڈبو دینا۔ اور اللہ سولوشن کیا دے رہے ہیں، اے موسیٰ کی ماں اپنے بچے کو دریا میں چھوڑ دے۔ عقل کیا کہتی، عقل کہہ رہی ہے اللہ بچہ ہے میرا، یہ نہتا ہے، یہ تیر نہیں سکتا ہے، یہ تو ڈوب جائے گا، اللہ مر جائے گا۔ یہ انہوں نے سوال نہیں کیا، سوال تو ہم لوگ کرتے ہیں۔ ارے مشکل میں، پریشانی میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ نے یہ سولوشن بتلایا ہے، اللہ نے بتایا کہ تم اس طریقے سے نکل سکتے ہو اس سولوشن سے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں جناب ہمارے عقل میں نہیں آتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہاری عقل میں نہیں آتا، تمہاری عقل ہے کیا، میری عقل ہے کیا؟
لہذا کامیابی انہی کو ملتی ہے جو گرچہ ماحول کیسا بھی ہو، حالات کیسا بھی ہو، حالات کیسے ہوں، چاہے جتنا خوف زدہ ماحول کیوں نہ ہو، کامیابی اسی کو ملتی ہے جو اللہ کے فیصلوں پر بنا چوں چرا کے عمل کرتا ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کو دریا میں ڈال دیا، اللہ اکبر، کتنا تڑپ والا سین ہوگا نہیں کہ پتہ نہیں بچہ ڈوب جائے گا، مر جائے گا، پتہ نہیں کون اٹھائے گا بچے کو، ہو سکتا ہے خبر پھیل جائے، قتل کر دیا جائے بچہ، پورا کا پورا ماحول خوف کا ہے میرے بھائیوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے موسیٰ کی ماں ہم پلٹائیں گے موسیٰ کو، ہم آپ تک واپس کرائیں گے، آپ گھبرائیے مت، صرف اللہ کے احکام پہ عمل کریں۔ کیا پتہ چلا ماحول کتنا خوف زدہ کیوں نہ ہو، ماحول پہ آپ کے لیے کتنے بلس آپ کے خلاف پاس کیوں نہ کتنے کیے جائے، پوری میجورٹی آپ کے خلاف کیوں نہ ہو، لوگ آپ کے خلاف کیوں نہ ہو، آپ کے ساتھ اگر اللہ ہے اور اگر آپ اللہ کے فیصلوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے۔ آگے دیکھیے وہ بچہ جو ہے دریا کی موجیں جو ہے کہاں لے کے چلے گئے، فرعون کے محل کے پاس، اور لمبی داستان ہے، ان شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا تو رونے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون آیا، اس نے کیا کہا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ دیکھیے عجیب بات ہے، بچہ کہاں سے آیا، اس کو قتل کر دو۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ اس کو قتل مت کریے، کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے کوئی فائدہ مند ثابت ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ فائدہ مند ثابت ہو، اس کو قتل مت کریے۔ اور کس طریقے سے فائدہ مند ثابت ہو، کتنا پیارا جملہ تھا حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں حضرت آسیہ کے لیے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت آسیہ جو ہے اللہ کی توحید پر ایمان لائی، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائی ہیں، اللہ اکبر، تو کیا ہوا ہے، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ، انہوں نے دعا کیا تھا کہ اے اللہ جنت میں اپنے پڑوس والا مجھے گھر دے دے، فرعون اور اس کی ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ اللہ نے کتنی ان کی زبردست دعا قبول کی ہے کہ اللہ نے اس ظالم انسان سے اور اس ظالم قوم سے اللہ نے ان کو نجات دلایا، اور نجات دلا کے اللہ نے ان کو جنت میں وہ جو گھر جو انہوں نے مانگا تھا اللہ سے، اللہ نے ان کو عطا کیا۔ کیا کہا حضرت آسیہ نے، چھوٹے بچے تھے، رسول تو بچے سے ہی پیارے ہوتے بچپن سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے آپ کی محبت کو اے موسیٰ آسیہ کے دل میں ڈال دی تھی۔ لیکن یہ ٹھہر کے بات سوچنے کی ہے میرے بھائیوں کہ قتل والا سال تھا نا، فرعون وہ تو بچہ ہے، اس نے کیوں نہیں قتل کیا؟ کس نے اس کے دل کو پھیرا ہے؟ جس کی حکومت سب کے دلوں پہ جلتی ہے، اللہ، جس کی دو انگلیوں کے بیچ میں لوگوں کے دل ہوتے، وہ جدھر چاہے پھیر دے لوگوں کے دل کو۔ دیکھیے اللہ نے پلٹا دیا، فرعون مان گیا، ٹھیک ہے اس کو قتل نہیں کریں گے۔ حضرت آسیہ نے کہا تھا کیوں نہ ہو کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیں، اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ فرعون جو ہے یہ بے اولاد تھا۔ اب ذرا سوچئے، ایک آدمی جو خود کو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا، کہہ رہا ہے میں رب ہوں، وہ اپنی بیوی کو بیٹا نہیں دے سکتا ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا میرے بھائیو، جو لوگ بھی آج علی حجویری سے، خواجہ معین الدین چشتی سے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے وغیرہ جتنے بھی اولیاء اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، او میرے بھائیوں ذرا عقل لگاؤ، وہ رب تو اپنے آپ کو نہیں کہتے نا، ارے جو رب کہتا تھا وہ اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکتا، تو یہ تو رب نہیں کہتی اپنے آپ، یہ تو اللہ کے نیک بندے، یہ کہاں سے اولاد دیں گے؟ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 42 آیت نمبر 49 اور 15 فرمایا، للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ کے لیے ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹیاں دے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ملا کے دے، ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بانجھ رکھ دے، کچھ نہ دے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے کچھ نہ دے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ لہٰذا بیٹا بیٹی اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ لہٰذا بچے تھے، دودھ پینے کی باری آ گئی، رونے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کس کو بلایا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا۔ اب دیکھیے، ماں کو بلایا گیا، ماں نے دودھ پلایا بچے کو، فرعون خوش، سارے لوگ خوش، اگر بچہ دودھ پی لیا، اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ اے موسیٰ کی ماں، غم نہ کر، خوف نہ کھا، ان قریب ہم تیرے بچے کو تیرے پاس لوٹانے والے ہیں۔ دودھ موسیٰ کی ماں پلائیں گی۔ فرعون نے کہا اجرت تم میرے خزانے سے لینا، اللہ اکبر، اللہ تیری قدرت پہ قربان جائے۔ لیکن ذرا غور کر کے ٹھہر کے سوچیے، ان آیتوں پہ غور کریے میرے بھائیوں،
پورا کا پورا ماحول خوف والا ماحول تھا، بچے کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. لیکن جو اللہ کے فیصلوں پر عمل کرتا ہے، جو اللہ والی ہوتی ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خوف کے ماحول کو کس طریقے سے پرسکون ماحول میں، کس طریقے سے امن کے ماحول میں اس شخص کے لیے اللہ تبدیل کر دیتا ہے، اس واقعے سے ہمیں ثابت ہو رہا ہے. اللہ اکبر. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام تو اب پلے بڑھے، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ہے نا. لمبا واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید میں، کئی جگہ اللہ نے بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، جادوگر ایمان لے کر کے چلے ہیں، اور اب پوری کی پوری قوم میں خلبلی مچ گئی ہے. ان کے منسٹر کو برداشت نہیں ہو رہا ہے. اور کیا کہا ان کے منسٹرز نے؟ سورہ اعراف پڑھیے، سورہ 7 آیت نمبر 127. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا وقال الملاء من قوم فرعون، فرعون کے منسٹرز نے کہا، فرعون کے سرداروں نے کہا کیا کہ آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے جبکہ وہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں؟ کیا پتہ چلا؟ دیکھیے، اہل حق کو ہمیشہ فسادی کہا گیا ہے. یہ لوگ خود فسادی ہیں جو بچوں کو قتل کراتے ہیں، ماؤں سے بچوں کو جدا کر دیتے ہیں، لوگوں کو غلام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دن رات جن سے کام لیتے ہیں. یہ فسادی جو ہر قسم کی زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو اے فرعون یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ کب؟ جبکہ وہ ملک میں زمین میں فساد کر رہے ہیں. اس لیے پتہ چل گیا میرے بھائیوں، ہمیشہ اہل توحید والوں کو، ان کی دعوت کو فسادی بتایا گیا ہے. ہمیشہ کہا گیا ہے یہ لوگ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، اس لیے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے ہوئے ہیں. فرعون نے کہا ہاں بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو. لہٰذا اب دوسری مرتبہ دیکھیے، دوسری مرتبہ، ایک جب اس نے خواب دیکھا تھا اس وقت بچوں کو قتل کرنے کا اس نے آرڈر دیا تھا، اور اب پھر سے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اپنے پارلیمنٹ میں، اپنے دربار میں اس نے کہا، کیا کہا اس نے کہا سنو، ہم ان پر زور رکھتے ہیں، ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس میجورٹی ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، یہ تو بالکل کمزور لوگ ہیں، تم لوگ ڈرو مت. کیا کرو؟ چلو ان کو قتل کر ڈالو، ان کے مردوں کو قتل کر ڈالو، اور ان کے بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو. اللہ، کیوں؟ ہم تو ہر طرح کا زور رکھتے ہیں ان پر. فرعون نے کہا قتل کر ڈالو. اب دیکھیے کتنا زبردست ماحول ہو گیا. پھر اب یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے جان کے لالے پڑنے والے ہیں. اب پوری پلاننگ چل رہی ہے اس پارلیمنٹ میں، پوری پلاننگ چل رہی ہے اس کے دربار میں کہ اہل حق کو، اہل توحید والوں کو، حق کو دبا دیا جائے، حق والوں کو بالکل ہمیشہ کی موت کی نیند سلا دیا جائے. تمام تر پلاننگ چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے مومن کے دل بھڑک اٹھتے، تڑپ اٹھتے. دیکھیے اب حضرت موسیٰ نے کیا کہا. اللہ اکبر. قرآن پڑھو، قرآن پہ غور کریے میرے بھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ سورہ اعراف سورہ 7 آیت نمبر 128. اس سے پہلے دیکھیے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ. اے لوگو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کے لوگو ڈرو مت، اللہ کا سہارا، اللہ کا مدد حاصل کرو. اللہ اکبر. واصبروا، اور صبر کرو. کیا کہا حضرت موسیٰ نے؟ اے لوگو اللہ سے مدد مانگو. یہ تمہارے، ان کے پاس میجورٹی ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس کرسی ہے، ان کے پاس سرکاری عہدے پہ ان کے لوگ ہیں، ان کے پاس میڈیا ہے، ان کے پاس پاور ہے، ان کے پاس سب کچھ ہوگا. ہمارے پاس کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ اکبر. اوہو، آئے ہائے، کاش اللہ پہ ایمان ہمارا ایسا ہو جائے. کہا ہمارے پاس اللہ ہے، لہٰذا اللہ سے مدد طلب کرو. اے لوگو، ان کو منصوبے بنانے دو، ان کو بل پاس کرنے دو، ان کو تمام طرح کے پروپیگنڈے کرنے دو. یہ اپنا کام کر رہے ہیں، تم اپنا کام کرو. کیا کرو؟ اللہ سے مدد طلب کرو. اللہ سے مدد طلب کرو. اور یعنی ہر قسم کے شرک سے توبہ کرو، غیروں کے دربار پہ جھکنے سے توبہ کرو، ہر قسم کے تعویذ گنڈے چھلے سے توبہ کرو، ہر قسم کے شرک و بدعت سے توبہ کرو، کیونکہ توحید کے ذریعے اللہ کی مدد آ سکتی ہے. نمبر 1 توحید والے بن جاؤ لوگوں. دوسری چیز صبر کرو. صبر مطلب گناہوں سے بچو، ہر قسم کے گناہ سے توبہ کرو، گناہ کے قریب بھی مت جاؤ. ان الارض للہ، ان الارض للہ، ان الارض للہ. اے لوگو زمین کس کی؟ زمین تو اللہ کی ہے. یوریثھا من یشاء من عبادہ. وہ زمین کا جس کو چاہتا ہے مالک بنا دیتا ہے. لیکن یاد رکھو والعاقبۃ للمتقین. لیکن آخر میں کامیابی کس کے لیے ہے؟
ان کے لیے ہے جو متقی ہیں. یعنی 3 باتیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو کہ ان کے پاس سب کچھ ہوگا. اے میرے قوم کے لوگوں، اے مسلمانوں تم ڈرو مت. اے مسلمانوں آج بھی دیکھو ذرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، تم ڈرو مت. کیا کرو؟ نمبر 1 توحید والے بن جاؤ. نمبر 2 صبر کرو، یعنی ہر قسم کے گناہوں سے ظاہری ہو پوشیدہ ہو اس سے توبہ کر لو. سب توحید والے بن جاؤ، گناہ سے توبہ کر لو. اور تیسرا متقی بن جاؤ. جب متقی بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ان تمام جب بند دروازے ہو جائیں گے، جب کوئی راستہ تمہیں نظر نہیں آئے گا کہ راستہ کہاں سے نکلے گا، کہاں سے نجات ہوگی، اگر تم متقی بن گئے، اللہ کا تقوی اپنے سینے میں تم نے اگر جما لیا، اللہ تعالیٰ ان بند راستوں میں بھی، ان بند دروازوں سے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے گا. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو مت. اس لیے مسلمانوں ڈرو مت. ڈرنا نہیں ہے بلکہ 3 کام کرنا ہے. توحید والے بن جاؤ، پکے توحید والے. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید والا بنائے، پکے توحید والے بن جاؤ. نمبر 2 گناہوں سے توبہ کرو. اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. جب یہ کام کرو گے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ عنقریب تم کو ہی اس زمین کا حاکم یا حکمران بنا دے گا. ڈرنے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو حکمران تم کو بنانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر تم کو تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا. ابھی تو اللہ تعالیٰ تمہاری ان پریشانی مشکلات سے آزمائش تم کو کر رہا ہے، لیکن جب انعام اور اکرام کی بارش کرے گا اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ تمہیں پوسٹ اور عہدہ دے دے گا، تب دیکھے گا تمہارا طرز عمل کیا ہے. تب دیکھے گا کہیں تم اس کا مس یوز تو نہیں کرتے ہو. تب بھی تم کو اللہ آزمائے گا. کب؟ انعام اور اکرام کی بارش دے کر بھی اللہ آزماتا ہے کہ کہیں یہ غافل تو پھر نہیں ہو گیا، کہیں پھر یہ بے دین تو نہیں ہو گیا، کہیں پھر اس نے توحید کے دامن کو تو نہیں چھوڑ دیا، کہیں پھر یہ گناہوں میں تو نہیں پڑ گیا، کہیں پھر اس نے تقوی کو اپنے دل سے نکال تو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ انعام اور آشائش جب دیتا ہے تو یہ پرکھتا بھی ہے لوگوں کو. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب دیکھیے کیا ہوا. یہ تمام تر بل، یہ موت کی پلاننگ، یہ بنی اسرائیلی کو ختم کرنے کی پلاننگ، ان کو نیست و نابود کرنے کی پلاننگ، تمام تر بل اس نے پاس کر دیے تھے. اب اللہ نے بھی بل پاس کیے میرے بھائیوں. اللہ اکبر. اللہ نے بھی بل پاس کی نا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا، سورہ قصص آپ پڑھیں گے، اللہ نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ذرا ان پر کرم فرمائے. کن پر؟ جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے. جی، یعنی ان بنی اسرائیلیوں پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو ملک کا کیا بنانے والا ہے؟ پیشوا بنانے والا ہے. یعنی ملک کی حکمرانی، زمین کی حکمرانی اللہ تعالیٰ کس کو دینے والا ہے؟ ان کمزور لوگوں کو دینے والا ہے. تم کمزور کیے گئے تھے، تم ستائے گئے تھے، تم کو یہ لوگ یہ کر رہے تھے. اب گھبراؤ مت. اب اللہ تعالیٰ تم کو عنقریب زمین کا وارث بنانے والا ہے. اور یہ بھی کہ ہم ان میں زمین میں قدرت و اختیار دیں گے، اور فرعون اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو دکھائیں گے جس چیز سے وہ ڈر رہے. اللہ نے اب کہا لو ان کی پراپرٹی کا وارث ہم تمہیں بنائیں گے. اے بنی اسرائیل کے لوگ گھبراؤ مت. اگر تم یہ 3 کام کرتے ہو، موسیٰ نے کہا توحید والے بن جاؤ، صبر کرو، اور اللہ کا تقوی دل میں رکھ لو. او میرے بھائیو، ہمارے پاس اللہ ہے. یاد رکھیں اس بات کو، تمہارے پاس اللہ ہے، لہٰذا اللہ کے احکام پر عمل کرو. اب دیکھیے اللہ کی پکڑ ان بڑھائی کس پر؟ ان ظالموں پر. جب اللہ کی پکڑ آئی، اللہ نے کس طریقے کا عذاب ان پہ بھیجے؟ نمبر 1، اللہ نے ان پر طوفان، ٹڈیوں، جوؤں، میڈک اور خون کا عذاب بھیجا. ذرا وہ خندق کے واقعے کو ذرا یاد کریے، جنگ خندق کو سورہ احزاب میں پڑھ سکتے ہیں آپ. پورا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈیٹیل بتایا ہے. مومن جو ہوتے ہیں نا، کہ ہمیشہ اپنے اعمال کے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں، جد و جہد میں رہتے ہیں اپنے. اور مومن تو کئی ایسی جنگ صبر اور دعاؤں سے ہی جی جاتے ہیں میرے بھائیوں. یاد کریے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ واقعہ، جب وہ منظر، جب کفار اور مشرکین مل کر کے چڑھائی کر دیا تھا انہوں نے مدینے میں. اب وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو بالکل جو ہے وائپ آؤٹ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. وہ چاہتے تھے کہ بالکل ختم کر دیا جائے مسلمانوں کو. وہ منظر کو یاد کریے. کثیر تعداد میں آئے تھے مشرکین اور کفار. مسلمان بہت قلیل تعداد میں تھے، بہت کم تعداد میں تھے. آج ان کو نیست و نابود کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومنوں کے کلیجے منہ میں آ گئے تھے، ان کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں. کب؟ کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا ماحول ہوگا، کیا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا؟ اللہ نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، آپ گھبرائیے مت. اللہ نے کہا اے مسلمانوں تم نہتے ہو،
تم کم تعداد میں ہو, تم کو یہ کمزور شمار کرتے ہیں. لو اللہ نے ہوا کو لشکر بنایا. دیکھو ان کے پاس اللہ تھا میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے ہوا کو لشکر بنا دیا, اور لشکر بنا کر کے اتنی تیز اور تنگ ہوا اللہ نے بھیجی کہ ان کے خیمے جو ہے اکھڑ پڑے, خیموں میں آگ لگ گئی, ان کے گھوڑے بھی دک کے بھاگ گئے, یعنی سارے کے سارے مشرکین بھاگ گئے, کفار و مشرکین بھاگ گئے. دیکھو اللہ نے ہوا کو لشکر بنا دیا. اللہ اکبر, اللہ کیوں, ان کے پاس اللہ تھا, ان کے پاس اللہ تھا, وہ اللہ پر یقین کرتے تھے, اللہ سے دعائیں مانگتے تھے. گرچہ پوری قوم خلاف ہے, پوری قوم خلاف ہے, ان کو نیست و نابود کرنے آئی ہے, یہ ان کے پاس اللہ ہے. ذرا کبھی آپ نے غور کیا ہے, چند میٹر ہی کی دوری پر, نہ وہ خندق کے اس پار تھے وہ لوگ, یعنی چند میٹر کی دوری پر ہوا اتنی تیز چل رہی ہے کہ وہ اپنے خیموں کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے, ان کے خیمے اکھڑ گئے. گویا ہوا کو اللہ نے لشکر بنا دیا, لیکن چند میٹر دوری پر حالات بالکل نارمل ہے. اللہ اکبر, اللہ کی قدرت ہے, ذرے ذرے پر اللہ کی حکومت ہے, ہوا پر اللہ کی حکومت ہے. اللہ نے ہوا کو اس سیکشن میں اتنی زبردست ہوا کو چلایا کہ وہ سب کے سب چھوڑ کر کے بھاگ گئے, ان کے خیموں میں آگ لگ گئی. غور کریے ذرا, چند میٹر کی دوری پہ مسلمان تھے, ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اللہ کی قدرت ہے میرے بھائیوں. لہٰذا ان پر عذاب آیا, عذاب آیا, طوفان آیا, ان کے پورے کھیت گلے برباد ہو گئے. ٹڈیاں آئیں, ان کے گلوں میں گھن لگ جاتا جو ان کے گلے خراب کر دیتا, یعنی کھانے پینے چیزوں خراب کر دیتا. جوئیں جو سر میں ہوتی تھی, کپڑے پر ان کے بدن پہ ہوتی. اور جب جوئیں تو ایسی انسان کو گن آتا ہے, جب بطور عذاب ہو تو اور کیسا لگے گا. ہر طرف میڈک, ان کے بیڈ پر, ان کے کمرے میں, جب یہ کھاتے تو میڈک, بیٹھتے تو میڈک, ہر جگہ میڈک ہی میڈک ہوتے. گویا ان کا سونا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ حرام ہو چکا تھا. اور جب پانی اٹھاتے پینے کے لیے تو پانی خون بن جاتا تھا. دیکھ رہے ہیں آپ, اس طریقے سے اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑا, اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب پکڑا. اور یہ ظالم قوم دیکھی کیسی تھی, جب ان کو عذاب آیا تو جانا چاہیے تھا اپنے فون رب کے پاس, نا فرعون کے پاس. نہیں, وہ کس کے پاس آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 134 میں پڑھیں گے, وہ انہوں نے کیا کہا, اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ عذاب کو ہٹا دے گا نا تو ہم جو ہے ضرور ایمان لے آئیں گے, اور بنی اسرائیل کو ہم رہا بھی کر دیں گے. دیکھیے انہوں نے کیا کہا, موسیٰ کے پاس آ کے دعا کرا رہے علیہ الصلوۃ والسلام. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ دعا کرو اپنے اللہ سے, کیونکہ وہ جانتے تھے دل کہ دا آل ان ون, دا آل پاورفل کون ہے, دا آل پاورفل, دا آل مائٹی کون ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, جس کے قبض قدرت میں ہر ایک چیز ہے, سب کی جان ہے. وہ جانتے تھے اس عذاب کو اگر ہم پہ سے کوئی ہٹا سکتا ہے تو اللہ ہی ہٹا سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ اپنے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہٹا دے. ہم اگر عذاب ہٹ جائے گا ہم ایمان لے آئیں گے, اور کیا کریں گے, اور بنی اسرائیلیوں کو چھوڑ دیں گے. اللہ نے کہا جب عذاب کو ہمیں خاص وقت کے لیے ان سے ٹال دیتے, ہٹا دیتے, تو فوراً یہ عہد شکنی کر دیتے. آج ہم بھی ایسی کرتے, کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی مشکل آتی ہے, اللہ سے گر گراتے ہیں, اے اللہ اس مشکل کو ہٹا دے, اے اللہ اس پریشانی کو ہٹا دے, اے اللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, اے اللہ ہم کبھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے, اے اللہ ہم فلاں کام کریں گے, اے اللہ ہم نیک بن جائیں گے. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو, اس مشکل کو, اس آزمائش کو جب اللہ تعالیٰ ہم سے ہٹا دیتا ہے, ہم بھی تو کہیں عہد شکنی نہیں کر رہے ہیں. ہم کو غور کرنا ہے, نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں, گناہوں میں پھر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں, اور ہر قسم کی نافرمانیاں پھر ہم بھی کرنے لگتے ہیں جس طریقے سے وہ لوگ کرتے تھے, عہد شکنی کرنے لگے. لہٰذا جب یہ نہیں مانے تب اللہ نے کیا کہا, پھر ہم نے بدلہ لیا, یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم آگے بڑھی, آگے دریا, پیچھے فرعون کی قوم. دیکھیے آگے موت پیچھے موت, آگے موت اور پیچھے موت ہے. لوگوں نے کہا اب کیا, پھنس گئے, آگے موت پیچھے موت. موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کو دیکھیے, کہا نہیں جس اللہ نے ہمیں یہاں لے کر کے اللہ وہاں راستہ نکالے گا. اب دیکھیے پھر سولوشن کیا ہوا, پیچھے موت آگے موت. ذرا یاد رکھیے گا اس چیز کو. سولوشن اللہ کہہ دیا ہے, موسیٰ اپنے عصا سے ماریے سمندر پر. اب کوئی کہہ سکتا تھا عصا سے ماریے, ارے یہ عصا تو پتوں کو توڑنے میں کام آتا ہے, بکریوں کو چرانے میں کام آتا ہے, اس عصا سے سمندر پہ مارنا یہ سولوشن کیسا سولوشن ہے. لیکن یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, وہ اللہ کے سولوشن پر میں نے کہا چو چڑھا نہیں کرتے. ہمارے جیسے نہیں ہوتے, دھول مول یقین والے نہیں ہوتے. نہیں ٹھیک ہے, اگر سود نہیں تو کاروبار کیسے بڑھے گا, ٹھیک ہے سود حرام ہے, لیکن مطلب ٹھیک ہے اللہ نے یہ کہا ہے قرآن میں ایسا ہے, لیکن آج کے دور میں ارے پرابلم یہ ہے کہ آج ہم اللہ کے سولوشن کو ماننے کی تیاری نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ سولوشن لمیٹڈ ہے, ہم سوچتے نہیں یہ سولوشن آج کام نہیں کرے گا. تم سوچتے ہو, تمہاری یہ بدعقلی ہے. میرے بھائیوں اللہ کے سولوشن پر پختہ یقین رکھو, اس پر عمل کرو اگر نجات چاہتے ہو تو. موسیٰ نے مارا, آپ کو پتا ہے راستہ بن گیا.
اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پار کر گئی اور اللہ نے فرعون کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے ہماری آیتوں کو. لہٰذا جو لوگ کمزور شمار کیے جاتے تھے اللہ نے ان کو کیا کیا؟ اب اس سرزمین کا مشرق و مغرب کا اللہ نے ان کو مالک بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی ایسی برکتیں رکھیں. کیوں کیا؟ دیکھیں اللہ نے کیا کہا سورہ اعراف آیت نمبر 137 میں کہ آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا. دیکھیے اللہ کا وعدہ جو تھا کہ اگر تم توحید والے بن جاؤ، اگر تم گناہوں سے باز آ جاؤ، اگر تم تقوی اختیار کر لو، اگر تم رسول کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، اگر یہ کام کرو، یعنی گویا ان شارٹ اللہ کے دین پر، اللہ کے احکام پر عمل کرو گے، اللہ کے بھیجے ہوئے سولوشن پر سوال نہیں کھڑا کرو گے، جب تم ایسا کرو گے تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. کیوں؟ ان کے صبر کی وجہ سے اللہ نے وعدے کو پورا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو ساختہ، یعنی جتنے بڑے بڑے انہوں نے کارخانے بنائے تھے، جتنی اونچی اونچی جو انہوں نے عمارتیں بنائی تھیں، ہم نے سب کو درہم برہم کر دیا، بلڈوز کر دیا. گویا پوری سلطنت کو اللہ نے ختم کر دیا، پوری اس ظالم قوم کو اللہ نے غرق کر دیا اور ڈبو دیا سب کے سامنے. اللہ اکبر! یہ اللہ کی قدرت ہے میرے بھائیوں. لہٰذا جتنے بھی بل کوئی بھی پاس کرے، جتنے بھی لاس کوئی بھی لائے، تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھو تمہارے پاس نہ میڈیا ہوگا، نہ تمہارے پاس پاور